اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الحج، حدیث نمبر 1571، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کا جاری ہونا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مطرف نے عمران بن حسین سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے تمتع کیا تھا اور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا۔ اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ حدیث نمبر 1572، اردو ترجمہ۔ اللہ کا سورہ بقرہ میں یہ فرمانا، تمتع یا قربانی کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور ابو کامل فضیل بن حسین بصری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو معاشر یوسف بن یزید برائے نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عثمان بن غیاث نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حج میں تمتع کا متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہم سب نے احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کر لو، لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لی تو اپنا احرام کھول ڈالا، اور ہم نے اپنی بیویوں کے پاس گئے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی قربانی نہ ہو لے۔ ہمیں جنہوں نے ہدی کے ساتھ نہیں لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں تاریخ کی شام کو حکم دیا کہ حج کا احرام باندھ لیں۔ پھر جب ہم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ پھر ہمارا حج پورا ہو گیا اور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو تو وہ قربانی کرے، اور اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج میں اور 7 دن گھر واپس ہونے پر رکھے۔ قربانی میں بکری بھی کافی ہے، تو لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے تمام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ البتہ مکے کے باشندوں کا اس سے استثناء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں، اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج میں ہے۔ ان مہینوں میں جو کوئی بھی تمتع کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے رکھے۔ اور رفث کا معنی جمع، یعنی فحش باتیں اور فسوق، گناہ اور جدل لوگوں سے جھگڑانا۔ حدیث نمبر 1573، اردو ترجمہ۔ مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہیں ایوب سختیانی نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے، رات ذی طویٰ میں گزارتے، صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1574، اردو ترجمہ۔ مکے میں رات اور دن میں داخل ہونا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، آپ
نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طویٰ میں رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ مکے میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1575۔ مکے میں کدھر سے داخل ہوں؟ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، ان سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعلا کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے ثنیہ سفلا کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شبیکہ کی طرف سے۔ حدیث نمبر 1576۔ اردو ترجمہ۔ مکے سے جاتے وقت کون سی راہ سے جائے؟ ہم سے مسدد بن مرثد بصری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ علیہ یعنی مقام قدا کی طرف سے داخل ہوتے جو بطحا میں ہے، اور ثنیہ سفلا کی طرف سے نکلتے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے۔ حدیث نمبر 1577۔ ہم سے حمیدی اور محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور مکے سے واپس گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔ حدیث نمبر 1578۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے محمود بن غیلان مروزی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر شہر میں قدا کی طرف سے داخل ہوئے اور قدا کی طرف سے نکلے جو مکے کے بلند جانب ہے۔ حدیث نمبر 1579۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں حشام بن عروہ نے اور انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکے کے بالائی علاقے کو قدا سے داخل ہوئے۔ حشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ قدا اور قدا دونوں کی طرف سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر قدا سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ حدیث 1580۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حاتم بن اسماعیل نے حشام سے بیان کیا، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر مکے کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوئے تھے لیکن عروہ اکثر قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ حدیث نمبر 1581۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حشام نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر قدا سے داخل ہوئے تھے۔ عروہ خود اگرچہ دونوں طرف سے قدا اور قدا سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر آپ قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ ابو عبید اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قدا اور قدا دو مقامات کے نام ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحج کی حدیث نمبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔